اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کے صدقے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب شواذ لامکانی الحسن الحسینی کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا حضور غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتا، ان کے وعظ و نصیحت سنتا، ان کے درس میں حصہ لیتا۔ وہ جب گھر آتا تو رات کو لیٹ ہو جاتا تو اس کا والد اس کو غصہ کرتا کہ تم کدھر گئے ہوئے تھے، لیٹ کیوں ہوئے ہو۔ غصہ کرنے کے بعد پھر وہ کہتا ٹھیک ہے سو جو، آئندہ جلدی آنا۔ اسی طرح پھر جب بھی کبھی وہ بارگاہ غوث پاک میں جاتا، درس و تدریس سنتا تو پھر وہ لیٹ ہو جاتا، پھر اس کے بعد غصہ کرتا۔ اس طرح کئی بار اس نے غصہ کرنے کے بعد آخر ایک دن اس نے رات کو اپنے بیٹے کا انتظار کیا۔ جب وہ نوجوان لڑکا گھر پر آیا تو اس کے والد نے بولا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم روزانہ لیٹ ہوتے ہو، آخر جاتے کہاں ہو، کیا کرتے ہو۔ پہلے تو اس نے کبھی اپنے والد کو نہیں بتایا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ بہت غصے میں ہے تو اس نے اپنے والد صاحب سے بولا کہ ابو جان، میں اصل میں غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، وہاں پر جو ان کا وعظ و نصیحت یا درس و تدریس ہوتا ہے میں وہ سنتا ہوں اور اسلام کے بارے میں سیکھتا ہوں۔ تو ان کے والد صاحب نے فرمایا اچھا تم غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہو، ان کا درس و تدریس سنتے ہو، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جا کے سو جاؤ۔ وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ جب اس نے غوث پاک سرکار کا نام سنا تو اس کے والد نے وہ غصہ نہ کیا، حالانکہ وہ بڑے غصے والا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے والد پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو جب اس نے خواب دیکھی اس کے بعد وہ اگلے دن حضور غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں چلا گیا اور کہنے لگا یا غوث اعظم سرکار، میرا والد اس طرح دنیا سے چلا گیا ہے اور میں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے کہ عذاب قبر ہو رہا ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا جو والد ہے وہ نیک تھا، کوئی نماز پڑھتا تھا، اس نے کہا نہیں، عام بندہ تھا، اعمال نامے سے ذرا دور تھا، عمل صالح سے دور تھا۔ تو پھر غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ اے نوجوان مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی اس نے میرا کبھی نام لیا یا ذکر کیا۔ اس نے کہا کبھی بھی نہیں۔ اس نے کہا پھر سوچ لو۔ نوجوان لڑکے نے حضور غوث پاک سرکار سے التجا کی کہ سرکار ہاں ایک دن جب میں آپ کی بارگاہ سے لیٹ جاتا تو وہ روزانہ غصہ کرتے، تو ایک دن میں ادھر سے لیٹ گیا تو اس دن انہوں نے کہا کہ تجھے میں نے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ جب میں گھر گیا تو بڑے غصے میں تھے، تو صرف انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم بڑے لیٹ آئے ہو، کدھر سے آئے ہو۔ تو میں نے کہا کہ ابو جان میں غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، ان کا درس و تدریس سنتا ہوں، وعظ و نصیحت سنتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا غوث پاک، چلو ٹھیک ہے بیٹا تم آرام سے جا کر سو جاؤ۔ یہ بس ایک واقعہ ہوا ہے۔ تو غوث پاک سرکار نے فرمایا اچھا اس نے میری اتنی قدر کی ہے کہ کم کم یہ تو بولا کہ ٹھیک ہے تم غوث پاک سرکار کے پاس گئے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اس کی شفقت کی وجہ سے غوث پاک سرکار نے دعا مانگی اور اس کے والد صاحب کو عذاب قبر سے اور جہنم کی آگ سے بخشش مل گئی۔ دیکھیے کہ اولیاء اللہ کا بڑا مقام ہے، ان کی دعا رد نہیں کرتا رب۔ صرف اتنی بات سے حضور غوث پاک سرکار نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ بعد میں اس بیٹے نے جب اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ بڑا خوش و خرم ہے، بڑا خوش ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، تو پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جو بھی پڑھ کر اس کو احسان ثواب کیا۔ والسلام لال کر اندر والے۔